اس وقت جو سیاسی حالات ہیں تو لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ غیر یقینی ایک صورتحال کا شکار ہیں۔ اس میں جو اصولی بات میں عرض کروں گا، دیکھیے کہ جس وقت ہم قرآن مجید کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا میں یعنی قرآن مجید میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جن چیزوں کے لیے ہم پریشان ہوں، چاہے وہ اس طرح کے سیاسی حالات ہوں، ورنہ زندگی میں کچھ نہ کچھ الجھنیں پریشانیاں ہمیشہ چلتی ہیں۔ انفرادی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں، کاروبار کے، معاش کے، شادی بیاہ کے، خاندان کے، بچوں کے، غرض درجنوں طرح کے بہت ساری نوعیت کے ایشوز ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن میں جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ غیر متعلق اور غیر اہم ہے۔ اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ وہ یہ کہ جس وقت ہم مر کے اپنے رب کے حضور پہنچیں گے تو وہاں ہمارے حق میں ابدی فلاح کا، جنت الفردوس کا، خدا کی رحمت اور اس کی نعمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خدا کے غضب، اس کی پکڑ، اس کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ جو کشمکشیں اس وقت ہو رہی ہے سیاست کی، ہماری تو چھوٹی ایج سے، میں تو بہت چھوٹی ایج سے میں کل پرسوں کسی کو بتا رہا تھا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا واقعہ بھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا، یعنی پرائمری اسکول سے میں اخبار پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ تو یہ ساری کشمکشیں چلی آ رہی ہیں۔ اس میں دیکھیے وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو کوئی قاتل تھا، کوئی مقتول تھا، کوئی حکمران تھا، کوئی جیل میں قید ہوا، سب اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، اور وہ سب کو کہانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اصل جو چیز ہے جو قرآن مجید جس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کہ تمہارے اخلاقی رویے کیسے رہے زندگی کے ان سارے معاملات میں، وہ ڈیسائسو ہیں، وہ ہمیشہ رہ جانے، ان کے نتائج تمہیں ہمیشہ بھگتنے ہیں، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ جہنم کی شکل میں۔ تو یہ پہلا بنیادی میسج ہے کہ قرآن مجید ایک تو یہ بات بتاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں کے نتائج ابدی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کے اخلاقی معیارات کیا ہیں۔ یہ قرآن کا موضوع ہے، خدا سے ایک تعلق، بندوں کے ساتھ درست رویہ، یہ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ دوسرا جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کشمکش ہوئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، یہ اللہ کا گروہ تھا، اور شیطان اور اس کے لشکر جو کفار تھے، منافقین تھے، اور اس دور میں جو اہل کتاب تھے، جو منکرین تھے، وہاں جو ایک جد و جہد ہوئی ہے، کشمکش ہوئی ہے، وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کشمکش ہے، اور میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں سچ بیان کر رہا ہوں کہ اس کے نتائج پھر پوری انسانیت نے آخر میں نکلتے ہوئے دیکھے، اور اس کی بنا پر انسانی تاریخ سے دور شرک ختم ہوا اور دور توحید شروع ہوا۔ اس کشمکش میں اس وقت جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران کو، تو وہاں پر جنگ احد کا یہ واقعہ بیان ہوا، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وہاں پر مختلف طریقوں سے باتیں بتا رہے ہیں، اس میں بنیادی بات اور سب سے اہم بات اس پہلو سے ہے کہ کبھی دنیا کی فتح و شکست پر دل برداشتہ، یا یہاں کے حالات پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل وہ موقع تھا، تو کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو بنیادی بات ہے کہ آخر کار اس دنیا میں نہ صحیح، آخر کار وہاں پر اہل ایمان ہی غالب اور سرخرو ہوں گے۔ تو اصل میں یہ وہ میسج ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں لینا چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جینا وہیں کا ہے، اور عذاب اگر ہے تو وہیں کا ہے، وہاں کی کامیابی کے معیارات کیا ہیں وہ، اور یہ کہ زندگی کی کشمکش میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کن چیزوں کی تلقین کی تھی۔ یہ چیزیں اگر ہم نے قرآن مجید پڑھ کر نہیں سمجھی تو ہم نے پھر قرآن مجید سے کچھ نہیں سیکھا، اور اگر یہ باتیں سمجھ لیں، اگر ان باتوں کو ہم نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پھر اصل میں وہ پا لیا جو قرآن مجید کا مقصود ہے، جو ہدایت ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے حالات سے بلند ہو کر پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میری یہی دعا ہے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔